نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر محترم حاضرین عید الاضحیٰ، آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی خوب خوب مبارکباد۔ الحمدللہ ابھی ہم نے کچھ ہی دنوں پہلے ایک خوشی کا موقع حاصل کیا تھا جسے عید الفطر کہتے ہیں، جو شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کے ختم ہونے کے بعد منائی گئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس سال دوسری عید جو ہے عید الاضحیٰ ہے اس کو بھی حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ محترم حضرات، عید الاضحیٰ اسے عید قربا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس عید میں خاص طور سے قربانی کی جاتی ہے۔ ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن خصوصاً قربانی کا عمل آج کے دن اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ، اسی لیے اس کا نام عید قربا بھی ہے۔ قربانی ہر زمانے میں رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے تھے، ہر امت میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے آخری امت جو قیامت تک باقی رہنے والی امت ہے، اس امت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے قربانی مقرر کیا۔ اور جانتے ہیں کہ قربانی کی تاریخ، جب بھی قربانی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دونوں کا ذکر ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سارے آزمائشوں میں ڈالا، اس میں سے ایک آزمائش جو سب سے بڑی ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْعَظِيمُ کہا ہے کہ بہت بڑی امتحان، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
کو اللہ رب العالمین نے زندگی کے آخری عمر میں بیٹا عطا کیا تھا، اس بیٹے سے کتنی محبت ہو سکتی ہے کہ انسان کو، ایک ماں باپ کو ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایسے بیٹے کی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی طلب کر لی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو خواب دکھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا نیت ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، کیا تو اس کام کے لیے تیار ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ دیکھیے فرما برداری، آج ہم اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات بھی نہیں سنتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری پر، کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بے شک تیار ہوں، اللہ کا حکم ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کتنی بڑی فرما برداری۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ دونوں باپ بیٹے تیار ہیں، باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، قربانی کرنے کے لیے چھری گلے پر رکھ دیے، اللہ نے آواز دی بس میرا مقصد صرف امتحان لینا تھا کہ تمہارے دل میں مجھ سے محبت زیادہ ہے یا اپنے بیٹے سے محبت زیادہ۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ سبق سکھایا ہے ہم کو کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے حکام سے ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے آرڈر سے ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کم، دنیا کی محبت زیادہ، مال و دولت کی محبت زیادہ، اولاد کی محبت زیادہ، تو سمجھ لیجئے کہ ابھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے سمجھایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی محبت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دل میں زیادہ تھی، اس لیے اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے نیکوکاروں کو بدلا دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل قربانی کی تاریخ۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ قربانی کو رہتی دنیا تک، قیامت تک اللہ نے زندہ رکھا ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب بھی یہ عید الاضحیٰ کا موقع آئے گا لوگ قربانی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قیام کیا، ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے تھے، ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے تھے، اور اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمبے کی قربانی دیتے تھے، یعنی میڈھا یا بکرا جسے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہی چیزوں کی قربانی دیتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ قربانی
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، فرمایا ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر گھر والے کے اوپر ہر سال ایک قربانی ہے۔ مطلب اب یہاں اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر والے کے اوپر ایک قربانی کیا بتایا۔ اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں ہر شخص کو اپنے اپنے طرف سے قربانی دینا پڑے گا، اگر گھر میں 7 آدمی تو 7 دینا پڑے گا، ایسا نہیں۔ اگر گھر میں 1 ہے تو 1 اور 100 ہے تو بھی 1 ہے، یعنی بالکل کوئی جو ہے اس میں چھپی ہوئی بات نہیں ہے، گھر والے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب گھر میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں، اگر اللہ نے کسی کو دیا تو ہر گھر والے کے اوپر ایک قربانی ہے، یہ سنت ہے۔ اب اگر کوئی 1 سے زیادہ دے دے منع تو نہیں ہے، لیکن حکم صرف 1 کا ہے۔ اور اسی طریقے سے افضل قربانی کیا ہے؟ میڈھے یا بکرے کی قربانی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ لیکن اگر کسی کے پاس میڈھا اور جو ہے بکرا خریدنے کی طاقت نہیں تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گائے میں حصہ دے سکتا ہے یا اونٹ میں۔ ہمارے ہاں تو اونٹ کا زیادہ رواج نہیں ہے، گائے کا ہے، گائے میں ایک حصہ اگر وہ دے دے قربانی تو اس کے لیے قربانی کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ 7 حصے میں سے ایک حصہ اگر وہ جو ہے گائے میں شریک ہو جائے تو اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اب قربانی کے لیے ایک اور چیز ہے، بہت سارے لوگ بہت جلدی کرتے ہیں قربانی کرنے کے لیے اور نماز سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے یعنی جو عید الاضحیٰ کی نماز ہے اس نماز سے پہلے اگر کسی نے ذبیحہ قربان کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں، کیونکہ خطبہ سننے کا ہے، کوئی بات نہیں، نزدیک نزدیک بیٹھ جائیں، پیچھے آنے والوں کو جو ہے ان کے لیے بھی سہولت پیدا کریں۔ تو جس نے جو ہے نماز سے پہلے قربانی کر دی اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں جانور کا گوشت کھا سکتے، لیکن قربانی کے لیے ذبح کیے، قربانی کا ثواب ہی نہ ملے تو فائدہ کیا؟ اس لیے نماز کے بعد قربانی کرنے والے کو ہی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اب ہم یہاں پر ایک بات غور کرتے ہیں، یہ قربانی، یہ نماز، یہ روزے، یہ صدقہ و خیرات، اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے تقوی پیدا کرنا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا، یہی مقصد ہے۔ چاہے وہ روزہ رکھنے کا مقصد ہو، نماز پڑھنے کا مقصد، ہر عبادت کا ایک ہی ایک مقصد ہے، اللہ کا ڈر آ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم ہر کام اللہ کے ڈر سے، جیسا اللہ نے بتایا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو بتایا ہے اسی طریقے سے ہم جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں جاتا، خون زمین پہ گر جاتا، گوشت تم کھاتے، غریبوں کو کھلاتے، رشتہ داروں کو کھلا دیتے، اللہ کو کیا جاتا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کا تقوی جاتا، کہ تمہارے دل میں کتنا ڈر پیدا ہوا۔ بھائی 10,000 20,000 کی آپ نے قربانی دے دی، لیکن اس سے آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر کچھ پیدا ہوا، اور ڈر کر کے آئندہ آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کے لیے آپ نے کچھ ارادہ کیا۔ کیونکہ اگر ہم روزمرہ کی طرح سے قربانی بھی کر دیے، پھر اس کے بعد وہی گناہ دہرا رہے ہیں، اسی غلط زندگی میں پھر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہی جو ہے مقصد بتایا گیا تھا روزے کا بھی، کہ آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیے،
اور اگر آپ کے دل میں تقوی پیدا نہیں ہوا، آپ کی زندگی رمضان کے بعد پھر ویسی ہو گئی، نہ نماز کی پابندی، نہ اور کوئی جو ہے حرام حلال کی تمیز، تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہی حال قربانی کا۔ اسی لیے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ساری عبادتیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھی ہیں، اس کے یوں تو بہت سارے مقاصد ہیں۔ جیسے مثال کے طور سے ہم جب کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، ہمارے گناہ مٹتے ہیں، ہم کو ثواب ملتا ہے، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سارے فوائد سے بڑھ کر کے سب سے بڑا فائدہ ہے تقوی پیدا کرنا۔ اگر ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو گیا، ہم اللہ سے ڈرنے لگے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا اور آئندہ گناہوں سے بچنے لگے، تو سمجھ لیجئے ہم نے صحیح میں قرآن کو بھی سمجھا، حدیث کو بھی سمجھا، اور عبادت کا مقصد بھی سمجھ لیا، اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو یہ ہے قربانی۔ اور اسی طریقے سے یہ قربانی یوں تو الحمدللہ جیسے عید الفطر کی نماز خوشی کے لیے، عید اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، ایک مسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے 2 ہی عیدیں رکھی ہیں سال میں۔ بہت سارے لوگ اس کے علاوہ بھی عیدیں مناتے ہیں، جیسے مثال کے طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید میلاد النبی مناتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر بدعت کیا ہے؟ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے 2 ہی عیدیں رکھی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے، چوتھی عید نہیں ہے۔ اور ہم جب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے 2 ہی عیدیں رکھی ہیں، تو ان 2 عیدوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کن کن کاموں کو کرنا ہے اور کن کاموں سے بچنا، یہ بھی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیے، اچھا جو ہے کپڑا پہن لیے، اور جو ہے اچھے سے اچھا کھانا کھا لیے، اس کے بعد چلو نکل رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے، گناہ لوٹنے کے لیے۔ سیر و تفریح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو، لیکن سیر و تفریح کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سیر و تفریح کا مقصد دعوت و تبلیغ۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جائیں اور وہاں کوئی جو ہے غلط کام ہو رہا ہے، وہاں ان لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ ایسا نہیں کہ کہیں ناچ گانے کی محفل چل رہی ہے، کہیں لہو لعب چل رہا ہے، ہم وہاں جا کر کے شریک ہو جائیں۔ یہ عید کا مقصد نہیں ہے، یہ خوشی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کے لیے نہیں جو اچھے اچھے لباس پہن لے، بلکہ عید اس کے لیے انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید اس کے لیے ہے جو تقوی کے لباس کو پہن لے۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کے لیے نہیں جو سواریوں پر سوار ہو کر کے ادھر ادھر گھوم لے۔ انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کے لیے ہے جو اپنے گناہوں کو ختم کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس طریقے سے ایک شاعر نے اچھی جو ہے بہترین باتیں بتائی۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے ہم پر، یعنی اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے یہ عید کے موقع، یہ عبادتیں، یہ سارے اچھے اچھے مواقع اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی کروائیں اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر کے آگے آنے والی زندگی، مستقبل میں آنے والی جو زندگی ہے، اس زندگی کو سدھار لیں۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی سدھار نہیں پیدا ہوا تو سمجھ لیجئے اس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ عید ہے عید الاضحیٰ، عید قرباں، کہ جسے ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کو عید قرباں منایا۔ 10 سال آپ مدینے میں تھے، 10 سال آپ نے قربانی دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ سنت ہے۔
نفلی سنت نہیں بلکہ سنت موقدہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو چاہیے ہمارے مصلی سے، ہمارے عیدگاہ سے دور رہے، قریب نہ آئے۔ مطلب یہ ایک توبیخ ہے، ایک تحدید ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود آپ جو ہے قربانی نہ کریں تو یہ بہت شرم کی بات ہے، یہ جو ہے غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اطاعت رسول کا جذبہ ہے، اگر آپ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ نے اگر حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے تو آپ ضرور قربانی میں شریک ہوں، ایک جانور ذبح کریں۔ اگر ایک جانور نہیں ذبح کر سکتے ہیں تو کم سے کم بڑے جانور میں یعنی گائے میں ایک حصہ کم سے کم اس میں بھی شریک ہو جائیں۔ اس طریقے سے آپ جو ہے سنت ادا کریں گے اور سنت سے محبت کرنے والے مانے جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، کب قیامت آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کر لیا سوالیہ انداز میں، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قیامت کے لیے کچھ زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی تو اللہ اس کے رسول کے احکام سے، اللہ اور رسول کے باتوں سے بھی محبت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ ہوگے جنت میں جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم کو محبت ہے، سچی محبت ہے، تو تم جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں یوں ہی اس کو جو ہے معمولی انداز میں نہیں لینا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا تحفہ ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، اس لیے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ نے ہم کو اگر حیثیت دی ہے تو ضرور قربانی میں شریک ہونا چاہیے۔ اب یہ قربانی بہت سارے لوگ بڑے موٹے جانور ذبح کرتے ہیں اور نام اور شہرت کے لیے زیادہ پیسے والا بکرا خریدیں گے کہ تاکہ ان کا نام ہو۔ نہیں میرے بھائیو، کوئی بھی عبادت ہو اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی دکھاوا اور ریاکاری آ گئی، سمجھ لیجئے وہ عبادت بیکار، الٹا گناہ ہو جائے گا۔ ریا کا اور دکھاوے کا کوئی بھی پہلو نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے۔ اسی لیے ہم جو ہے قربانی کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یعنی ہم اللہ رب العالمین کی طرف ہو گئے، یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، صرف اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ اور اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی کیجیے۔ تو یہ قربانی کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں دیکھ کر کے خوش ہو جائے، اللہ کو خوش کرنا۔ جب اللہ خوش ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے ہماری عبادت قبول ہو گئی، اور اگر اللہ خوش نہ ہو، ہم دنیا والوں کو خوش کر دیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے یہ خالص اللہ کے لیے پیش کرنے کا نام ہے قربانی۔ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو بھی ہم نے شریک کر دیا تو سمجھ لیجئے ہماری ساری عبادت
بیکار ہو گئی، ہماری زندگی کا مقصد ہی بالکل بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے خالص اللہ ہی کے لیے قربانی پیش کرنا ہے، اور جانور بے عیب ہونا چاہیے، جانور میں کوئی عیب نہ ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان پھٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، یعنی جو ہے اسی طریقے سے لنگڑا کے نہ چلے، یا بالکل لاغر اور کمزور نہ ہو، یا کسی بھی جو ہے بیماری میں نہ ہو، بالکل تندرست جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اب ایک اہم چیز کیا ہے اس میں جانور کے بارے میں، لا تذبحوا الا مسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم ایسا جانور ذبح کرو جو دانت والا ہو، دانت کے بغیر جانور مت ذبح کرو۔ دانت والا جانور کیا ہے؟ یعنی جو بچپن کا دانت ہے وہ نکل جائے، جو بچپن کا دانت ہے وہ گر جائے، اور پھر اس کو نئے سرے سے دانت آ جائے، نیچے کا حصہ جب نئے سرے کا دانت آئے گا، چوڑے رہتے ہیں دانت، اگر آپ کھول کے دیکھیں تو جس کو دانت جو بچپن کا دانت ہے وہ باریک رہے گا، اور جو بعد میں نیا دانت آئے گا وہ چوڑے رہیں گے۔ اسی سے آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہاں سینگ موٹا ہے، بکرا موٹا ہے تو ہاں بس کافی ہے، نہیں، ہمیں سینگ نہیں دیکھنے کا حکم ہے۔ بکرا تندرست ہونا چاہیے تو صحیح بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دانت دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم جو ہے دانت والے جانور کو ہی، دو دانت والے جانور کو ہی ذبح کرو، الا ان یعثر علیکم، الا یہ کہ تمہارے اوپر کوئی جو ہے تنگی آ جائے، فتذبحوا جزعۃ من الزان، اگر ایسا کچھ ہے تو بھیڑ کا 6 مہینے والا بچہ بھی یا 1 سال کا بچہ بھی ذبح کر سکتے۔ یہ بصورت مجبوری کی بات ہے، بلکہ افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانت والے جانور کو ہی ذبح کرو۔ تو اس چیز کا خیال کر لیں۔ اب اس کے بعد جانور ذبح کرتے وقت وہ جو دعا میں نے بتایا انی وجہت، اگر وہ یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، جانور ذبح کرتے وقت اس کا جو ہے رخ قبلے کی طرف کر لیں۔ کدھر کر لیں؟ قبلے کی طرف، یعنی اس کا پاؤں، اس کا سب کچھ قبلے کی طرف ہو، اور آپ کی جو ہے آپ بھی قبلے کی طرف رہیں گے۔ جانور ذبح کرتے وقت کیا کہیں گے؟ اللہم ھذا منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ ہاں اگر جو ہے آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو اللہم ھذا منی بول سکتے ہیں، یہ میری طرف سے ہے یا فلاں کی طرف سے ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر ہی دینا ہے۔ اللہم ھذا منک ولک، بہت سارے لوگ کس کے نام پر دیے بھائی بولتے ہیں، کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ قربانی اللہ کے نام پر دینا ہے۔ ہاں کس کی طرف سے دیے بول سکتے ہیں، کس کی طرف سے دے رہے ہیں، طرف سے میں فرق ہے اور کس کے نام پر دیے فرق ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جملوں کو، الفاظ کو بھی صحیح طریقے سے بولنا چاہیے۔ تو اللہ کے نام پر، اللہم ھذا منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ جو ہے یہ تیری طرف سے تیرے لیے ہے، اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اب جو ہے جس کی طرف سے دے رہے ہیں اس کا نام جو ہے نام وغیرہ آپ لے سکتے ہیں، یہ جو ہے صحیح طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو موقع دیا اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ جو موقع ہم کو نصیب فرمایا ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہمیں سنت کے مطابق صحیح طریقے سے صحیح جانور، ایسا جانور جو بالکل تندرست ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام جو ہے اصولوں کے مطابق ہو، ایسے جانور کو اللہ کے راستے میں الہ العالمین ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ایمان پر، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان اور جو بھی جہاں بھی بیمار ہے اس کو
اس کی بیماری کو شفاء عاجلہ میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین جو بھی جس طریقے سے بھی پریشان ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ہمارے گناہوں کو الہ العالمین معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک سے بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں زندگی بھر قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان، ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، یا اللہ جو بہکے ہوئے مسلمان ہیں، جو گمراہ ہیں، جو شرک و بدعات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ الہ العالمین انہیں توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ہمیں خالص کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے ریا سے، نمود سے، دکھلاوے سے اور گھمنڈ سے، تکبر سے اور جتنی بھی ایسی برائیاں ہیں تمام برائیوں سے الہ العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سچا پکا مومن مسلمان بنا۔ الہ العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے نیکیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے اور اسی طریقے سے جتنے بھی دین کے حکام ہیں ان پر مکمل طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ الہ العالمین تو ہمیں دنیا کے تمام فتنوں سے بچا، مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، عورتوں کے فتنے سے، اور دنیا میں جتنے بھی فتنے ہو سکتے ہیں، خاص طور سے دجال کے فتنے سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرما۔ آج کے دور میں یہ فتنوں کا دور ہے، جیسے مثال کے طور سے موبائل بھی ایک فتنہ ہے کہ جس سے انسان نیکی سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں موبائل کے فتنے سے بھی بچا، یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم دعا ہے۔ الہ العالمین ہمیں موبائل کے فتنے سے، اس کے شر سے بچا، اور اس موبائل کو ہمیں صحیح کام میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس موبائل کو ہمیں برے کام سے استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو ہے دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ الہ العالمین ہمیں قرآن اور سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمیں مکمل مسلمان بنا، آدھا مسلمان نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ تو الہ العالمین ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مکمل مسلمان بنا دے، سچا پکا مسلمان بنا، آدھا ادھورا مسلمان نہیں، پکا مسلمان بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں توبہ کرنے والا بنا، گناہوں سے معافی مانگنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے یعنی اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ کو اٹھانے والا بنا، غیروں کے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھنے سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، آنے والی ہیں، وہ چاہے جو ہے حکومت کی طرف سے ہو یا کسی بھی طرف سے ہو، الہ العالمین تمام فتنوں سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو اپنے نیک بندوں کے جان اور مال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو اپنے نیک بندوں کے اور بندیوں کی عزت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو مسلم، خاص طور سے مسلموں کو جو بھی جہاں بھی جس طریقے سے غلط نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا مسلم ماں اور بہنوں کی عزتوں کو جو ان کو جو ہے نیلام کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں پر حملہ کیا جاتا ہے، الہ العالمین ہم دعا گو ہیں کہ ہماری ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے جان اور مال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے جتنے بھی صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے معاف فرما۔ صدقے طفیل سے نہیں، بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں صدقے طفیل سے معاف فرما، نہیں، اللہ اپنے خاص رحمت سے، اپنی مہربانی سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، مٹا دے۔ الہ العالمین ہمیں تو سچا پکا مومن مسلمان بنا۔
الہ العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین۔